السلام علیکم۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بننے کے ایک ہفتے بعد ہی منتخب حکومتوں کو برطرف کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور ایک واقعے میں سیاسی جلسے پر گولیاں برسا دی گئی تھیں جس سے 200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان کو بنے 78 سال گزر گئے لیکن اس ملک میں مستحکم سیاسی نظام قائم نہیں ہو سکا۔ پاکستان کی تاریخ سیاسی عدم استحکام سے عبارت ہے۔ افسر شاہی نے متعدد بار منتخب اسمبلیوں اور حکومتوں کو برطرف کیا۔ اسٹیبلشمنٹ کی ملک کے نظام پر آہنی گرفت ہے۔ سیاسی مظاہرین پر آنسو گیس پھینکنا، لاٹھی چارج کرنا معمول کی بات ہے۔ متعدد ایسے واقعات ہو چکے ہیں جب سیاسی مظاہروں کو طاقت کے وحشیانہ استعمال سے کچل دیا گیا۔ کئی واقعات ایسے ہوئے کہ سیاسی مظاہروں میں درجنوں لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کئی بار سیاسی لیڈروں اور سیاسی کارکنوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ جب بھی الیکشن ہوئے ان میں شدید دھاندلی کے الزامات لگے۔ اکثر و بیشتر منتخب حکومتوں کو اپنی آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی۔ سیاسی مخالفین پر غداری کے مقدمے بنائے گئے اور اس سارے عمل کی ابتدا پاکستان بنتے ہی شروع ہو گئی تھی اور آج تک جاری ہے۔ آئیے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ابتدائی برسوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جمہوریت سے کھلواڑ کب اور کیسے شروع ہوا۔ اگست 1947 میں پاکستان وجود میں آیا۔ اس سے ایک سال پہلے انگریز دور میں 1946 میں الیکشن ہوئے تھے۔ اس کے نتیجے میں صوبائی اسمبلیاں اور ایک مرکزی اسمبلی موجود تھی۔ نئے ملک نے اپنا نیا آئین بنانا تھا۔ عارضی طور پر انگریز دور کے 1935 کے آئین کو معمولی رد و بدل کے ساتھ نئے ملک کا عارضی آئین بنا دیا گیا۔ گویا انگریز دور کا نظام مکمل طور پر جاری و ساری رہا۔ اس نظام میں ساری طاقت افسر شاہی کے ہاتھ میں تھی۔ اسٹیبلشمنٹ طاقتور تھی، اس کا سکہ چلتا تھا۔ افسر شاہی نے شروع دن سے جمہوریت اور جمہوری روایات کو مضبوط نہیں ہونے دیا، پنپنے نہیں دیا۔ کچھ قصور مسلم لیگ کی قیادت کا بھی تھا۔ پہلی مثال صوبہ خیبر پختونخوا کی دیکھ لیجئے۔ اس صوبے کو اس زمانے میں شمال مغربی سرحدی صوبہ یا صرف سرحد کہتے تھے۔ وہاں پر خان عبدالغفار خان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب کی منتخب صوبائی حکومت تھی۔ یہ حکومت 1946 کے انتخابات کے نتیجے میں بنی تھی۔ ڈاکٹر خان صاحب کانگریس میں تھے۔ دوسری طرف سرحد کے عوام نے ریفرینڈم میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ ڈاکٹر خان صاحب کی جماعت نے پاکستان کے قیام کی مخالفت کی تھی، اس لیے وہ مسلم لیگ کو پسند نہیں تھے لیکن منتخب وزیر اعلیٰ تھے۔ صوبہ سرحد میں مسلم لیگ کے لیڈرز چاہتے تھے کہ ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کو برطرف کر دیا جائے تاکہ انہیں کرسی مل جائے۔ ان کی نظریں نئے ملک کو مضبوط بنانے پر یا اصول مستحکم کرنے پر نہیں تھیں، بلکہ اپنے اقتدار پر تھی۔ کرسی کا لالچ غالب تھا، انہیں جمہوریت کی پرواہ نہیں تھی۔ مسلم لیگ کے مقامی لیڈرز حکومت حاصل کرنے کے لیے بے تاب تھے، بے چین تھے۔ ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کو صوبائی اسمبلی میں عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے بھی ہٹایا جا سکتا تھا۔ تھوڑے سے ووٹوں کا فرق تھا جو پورا کیا جا سکتا تھا۔ صوبائی اسمبلی میں مسلم لیگ کی 15 سیٹیں تھیں اور کانگریس کی 20 سیٹیں تھیں، لیکن عدم اعتماد سے ہٹانے کی بجائے، جمہوری راستہ اختیار کرنے کی بجائے، ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت کو گورنر جنرل کے ایک حکم کے ذریعے برطرف کر دیا گیا۔ یہ واقعہ پاکستان بننے کے صرف 8 دن بعد کا ہے، یعنی 22 اگست 1947 کا۔ یوں ملک بنتے ہی ایک منتخب حکومت کو ڈسمس کرنے کی روایت پڑ گئی۔ مرکزی حکومت نے مسلم لیگ کے عبدالقیوم خان کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا۔ اس عمل سے تمام صوبوں کی منتخب حکومتوں کو ایک طرح سے پیغام مل گیا کہ انہیں مرکزی حکومت کی بلا چونو چرا تابع داری کرنا ہوگی، ورنہ ان کی چھٹی کرا دی جائے گی۔ نامزد وزیر اعلیٰ عبدالقیوم خان نے بہت آمرانہ اور ظالمانہ اقدامات کیے۔ انہوں نے اپنے سیاسی مخالف سرخ پوش تحریک کے قائد خان عبدالغفار خان عرف باچا خان کو فوری طور پر گرفتار کر لیا، ان کا سمری ٹرائل کیا اور انہیں فرنٹیئر کرائم رولز کے تحت 3 سال کی سزا سنا دی۔ غفار خان کے حامیوں نے ان کی رہائی کے لیے سیاسی تحریک شروع کر دی۔ 1948 میں چارسدہ کے قریب بھابڑا کے مقام پر سرخ پوشوں نے ایک جلسہ منعقد کیا۔
قیوم خان کی حکومت نے اس جلسے کو منتشر کرنے کے لیے اس کے نہتے شرکاء پر اندھا دھند گولیاں برسا دی۔ 200 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ پاکستان میں تشدد کی سیاست کی ابتدا تھی۔ ایک آزاد ملک کی حکومت اور انتظامیہ نے ایسا غیر جمہوری اور ظالمانہ طرز عمل اختیار کیا جس نے ملک بھر میں خوف و ہراس کی فضا قائم کر دی۔ اسی طرح کی غیر جمہوری روایت مشرقی بنگال میں ڈالی گئی۔ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے حسین شہید سہروردی بنگال کے وزیر اعظم تھے، متحدہ بنگال کے۔ اس زمانے میں صوبے میں وزیر اعلیٰ کی بجائے وزیر اعظم ہوا کرتا تھا۔ سہروردی بنگال کے عوام میں بہت پاپولر تھے۔ پاکستان بننے کے بعد سہروردی کو ہٹا کر ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین کو مشرقی بنگال کا وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا گیا۔ بنگالیوں میں ناراضگی پھیل گئی۔ بنگال میں ایک بڑا ایشو زبان کا بھی تھا۔ پاکستان بنتے ہی بنگال کے بعض لیڈروں نے مطالبہ کیا کہ آئین ساز اسمبلی کے ایوان میں انگریزی اور اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی زبان میں بھی تقریریں کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن مسلم لیگ کی حکومت نے یہ جمہوری مطالبہ مسترد کر دیا۔ اس پر بنگال میں احتجاج ہوا، مظاہرے ہوئے، انتظامیہ نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا، آنسو گیس پھینکی۔ حکومت نے ڈھاکہ میں دفعہ 144 نافذ کر دی اور جلد سے جلوسوں پر پابندی لگا دی۔ یہ دفعہ 144 آج تک سیاسی اجتماعات پر پابندی لگانے کے لیے پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے۔ 1952 میں ڈھاکہ میں بنگالی زبان کے حق میں طلباء نے بڑا مظاہرہ کیا تو پولیس نے مظاہرین پر گولی چلا دی۔ اس واقعے میں 26 افراد ہلاک ہو گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اس جگہ پر آج شہید مینار بنا ہوا ہے جسے بنگلہ دیش میں خاص مقام حاصل ہے۔ مشرقی بنگال میں کراچی کی مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج بڑھتا گیا، لیکن کوئی سیاسی تصفیہ نہیں کیا گیا۔ مسلم لیگ کی مرکزی حکومت بنگالی عوام میں غیر مقبول ہوتی چلی گئی۔ 1954 میں مشرقی بنگال میں صوبائی الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ بری طرح شکست کھا گئی اور بنگالی حقوق کی علمبردار جماعت جگتو فرنٹ نے 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ سیٹیں لے کر کامیابی حاصل کر لی۔ فضل الحق نے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ یہ وہی فضل الحق تھے جنہوں نے 1940 میں لاہور میں قرارداد پاکستان پیش کی تھی۔ اس وقت بنگال میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ بنگالی لیڈر مولانا بھاشانی نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت فسادات کروا رہی ہے۔ فسادات میں 200 سے زیادہ آدمی مارے گئے۔ 30 مئی 1954 کو مرکزی حکومت نے نئی منتخب اسمبلی کو معطل کر دیا اور افسر شاہی کے بڑے نمائندہ اسکندر مرزا کو مشرقی بنگال کا گورنر مقرر کر دیا۔ یوں پاکستان کا ایک اور صوبہ افسر شاہی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ کچھ یہی حال صوبہ سندھ کا تھا۔ اس وقت کراچی پاکستان کا دارالحکومت تھا۔ سندھ کے سیاسی لیڈرز اس بات کے مخالف تھے کہ کراچی کو سندھ سے الگ کر کے مرکزی حکومت کے زیر انتظام لیا جائے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ ایوب کھوڑو بھی اسی موقف کے حامی تھے۔ 1948 میں ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا اور پیر الہی بخش کو وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا گیا۔ افسر شاہی کی ان سے بھی نہ بنی تو اگلے سال انہیں بھی ہٹا دیا اور یوسف ہارون کو وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا۔ ایک سال بعد 1950 میں یوسف ہارون کی بھی چھٹی کرا دی اور قاضی فضل اللہ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ 1951 میں قاضی فضل اللہ کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ یوں سندھ میں پاکستان بننے کے فوراً بعد پہلے 4 برسوں میں مرکزی حکومت نے سندھ میں 4 وزرائے اعلیٰ برطرف کیے۔ اس طرح جمہوریت سے کھلواڑ چلتا رہا ہے۔ مرکزی حکومت چاہتی تھی کہ جو وزیر اعلیٰ بنے وہ کٹھ پتلی ہو اور اس کے اشاروں پر ناچے۔ مرکزی حکومت اور افسر شاہی نے سندھ کی وزارت اعلیٰ کو کھیل تماشا بنا ڈالا۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ افتخار ممدوٹ اور اپوزیشن لیڈر ممتاز دولتانہ کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی چل رہی تھی۔ اپوزیشن لیڈر تو نہیں تھے، مسلم لیگ میں ہی تھے۔ دولتانہ مسلسل اس کوشش میں تھے کہ ممدوٹ کی حکومت گرائیں اور خود بن جائیں۔ جنوری 1949 کو گورنر فرانسس مودی نے مرکزی حکومت کی ہدایت پر ممدوٹ کی حکومت کو برطرف کر دیا اور پنجاب میں گورنر راج لگا دیا۔ انہوں نے مشتاق گرمانی کو اپنا مشیر مقرر کر دیا، انہیں وزیر اعلیٰ کے اختیارات دے دیے۔ صوبائی اسمبلی کے ہوتے ہوئے بھی 2 سال تک پنجاب میں گورنر راج لگا رہا۔ حکومت نے ممدوٹ کے حامی اخبار نوائے وقت کی اشاعت بند کر دی اور اس کا پریس ضبط کر لیا۔ یوں دیکھا جائے تو میڈیا پر پابندیوں کی ابتدا بھی قیام پاکستان کے ابتدائی برسوں میں ہو گئی تھی۔ 1951 میں
ممتاز دولتانہ وزیر اعظم بن گئے، تاہم ممدوٹ اور دولتانہ دونوں کے تعلقات وزیر اعظم لیاقت علی خان سے اچھے نہیں رہے۔ مہاجر ہونے کی بنیاد پر لیاقت علی خان کی مخالفت تھی، ان کے خلاف پنجاب کے لیڈرز مہم چلاتے رہے۔ 1951 میں لیاقت علی خان کو قتل کر دیا گیا اور افسر شاہی کے راستے کی آخری رکاوٹ بھی دور ہو گئی۔ اب ان کے سامنے کوئی ایسا بڑا سیاسی لیڈر نہیں تھا جو ان پر تھوڑا بہت بھی کنٹرول کر سکے۔ اسکندر مرزا اور غلام محمد سول بیوروکریسی کے سرکردہ لیڈر تھے۔ اسکندر مرزا فوج میں کرنل ہوا کرتے تھے، بعد میں سول سروس میں آ گئے تھے، لیکن فوجی رینک میں ترقی لیتے رہے اور خود کو میجر جنرل کا رینک لگوا لیا۔ 1953 میں وہ سیکریٹری دفاع تھے۔ اس سال لاہور میں مذہبی بنیاد پر ہنگامے پھوٹ پڑے تو سیکریٹری دفاع اسکندر مرزا نے حکومت سے مشورہ بھی نہیں کیا اور خود ہی لاہور کے فوجی کمانڈر جنرل اعظم کو ہدایات جاری کر دیں کہ وہ شہر میں مارشل لا لگا دیں۔ یوں پاکستان میں پہلا مارشل لا نافذ ہو گیا۔ گو یہ ایک شہر تک محدود تھا، لیکن فوجی اقتدار کا ایک نیا راستہ کھل گیا۔ اپریل 1953 میں اسی افسر شاہی کے گٹھ جوڑ نے خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم کے عہدے سے برطرف کر دیا اور محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم بنا دیا، حالانکہ بوگرا مرکزی اسمبلی کے ممبر بھی نہیں تھے۔ اسکندر مرزا اور غلام محمد سول بیوروکریسی کے لیڈرز تھے اور ہر وقت جوڑ توڑ اور سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ یوں جمہوریت اور آئین سے کھلواڑ کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا جو آج تک پاکستان میں جاری ہے۔ شکریہ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔